یہ 20 دسمبر 1971 کا دن تھا۔ 10:30 بجے کا وقت تھا۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء خان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شراب کی بوتل ان کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں ہنگامی حالات میں اقوام متحدہ سے خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان بلایا گیا تھا۔ ضیاء خان اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے تھے۔ میں بری طرح ناکام ہو گیا ہوں۔ آپ اس شکست خوردہ پاکستان کا چارج سنبھال لیں۔ آپ ہی صرف باقی پاکستان کو بچانے کی اہلیت رکھتے ہیں، ضیاء خان ذوالفقار علی بھٹو سے کہہ رہے تھے۔ اور پھر اسی دن 12:30 بجے ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ تفصیل اپنی بیٹی کے نام جیل سے لکھے گئے خط میں تحریر کی ہے۔ اسی خط میں قرارداد پاکستان کی منظوری سے لے کے تقسیم پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس پورے دور کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرارداد پاکستان جو مسلم لیگ نے قائد اعظم کی زیر صدارت لاہور میں 23 مارچ 1940 کو منظور کی تھی، اس کی 2 خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، اس نے برصغیر کے شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی والے صوبوں اور علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے ایک وطن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ دوم، اس نے پاکستان کے صوبوں اور ریاستوں کو صوبائی خود مختاری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ اس جذباتی تموج کے زمانہ میں آئینی مسائل پر اور پاکستان کی سرحدوں کے بارے میں بہت کم توجہ مبذول کی گئی۔ ہر خواب دکھانے والے نے اپنے خواب کی شاندار تعبیر پیش کی، لیکن قیام پاکستان کے بعد جب تحریک پاکستان پر سورج غروب ہو چکا تھا اور طبل جنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو صوبائی خود مختاری کے سوال نے اپنا سر اٹھایا۔ بعد کے برسوں میں یہ ایک مرکزی مسئلہ بنا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو لکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے الجھے ہوئے تانے بانے میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ شروع سے ہی ایک بنیادی مسئلہ بنا رہا۔ آئین سازی کی پہلی کوشش، جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی رپورٹ کے نام سے مشہور ہے، اسی مسئلہ پر ناکامی کا شکار ہو گئی۔ میرا ارادہ اس موجودہ بحران کی شدت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان غلطیوں کو گنانے کا نہیں ہے جو قیام پاکستان کے بعد سے کی جاتی رہیں۔ اندرونی طور پر یہ بحران بہت سنگین ہے۔ میں صوبائی خود مختاری کے مسئلہ پر اس لیے بحث کر رہا ہوں کہ ایک محور یا مرکزی مسئلہ ہے۔ بعد میں یہ بحران پیریٹی یعنی مساوات کے فارمولے سے پیچیدہ بنا دیا گیا، جس کو مشرقی پاکستان کو اس کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے لیے عوام دشمنوں نے واضح کیا۔ جس وقت صوبائی خود مختاری کے مسئلے پر سمجھوتا ہوا نظر آ رہا تھا، گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ اس کے گروہ یا گروہ کے مخصوص مفادات کو آئینی سمجھوتا سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ 1955 میں مغربی پاکستان میں ایک یونٹ صوبہ قائم کر دیا گیا، جس سے مغربی پاکستان کے صوبوں کی جیسی کچھ بھی خود مختاری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک یونٹ اور مساوات کے جڑواں ستونوں پر 1956 کا آئین دوسری آئین ساز اسمبلی نے کیا، جو پہلی آئین ساز اسمبلی کی طرح حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی نہیں تھی۔ ایک یونٹ اور مساوات کے اطلاق کا مطلب 2 ریاستیں تھا، جس میں ایک ریاست کا دوسری ریاست پر غلبہ حاصل تھا۔ دونوں مغربی اور مشرقی پاکستان پر غلبہ کا اعلیٰ کار وہی رجعت پسند جتھا یا گروہ تھا۔ 1958 میں جب کہ عام انتخابات میں صرف 5 ماہ باقی رہ گئے تھے، 1956 کے آئین کو جنرل ایوب خان کے پہلے مارشل لا نے منسوخ کر دیا۔ مارشل لا کے تحت خود مختاری کے مسئلے کو نظر انداز دیا گیا۔ ایسا 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک ہوتا رہا۔ 1962 میں ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی بنیاد پر اپنا آئین دیا، جو بالواسطہ انتخابی کالج پر مبنی تھا اور مغربی اور مشرقی پاکستان کے صوبوں کے لیے سیاسی خود مختاری کی بجائے انتظامی نوعیت کا تھا۔ سیاسی خود مختاری کا کوئی متبادل نہ ہونے کے باعث خود مختاری کا مسئلہ اور زیادہ شدید ہو گیا۔ وہی رجعت پسند جتھا یا گروہ حکومت کرتا رہا۔ 1969 میں عوام کی زبردست شورش نے
ایوب خان کو اقتدار سے محروم کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرتے، جیسا خود ان کے 1962 کے آئین میں درج تھا، ایوب خان نے اپنے فوجی آوردہ یحییٰ خان کو دوبارہ مارشل لا نافذ کرنے کے لیے کہا اور اس طرح ملک پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عوام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جنرل یحییٰ خان نے بارک رائے دہی اور ایک ووٹ ایک فرد کی بنیاد پر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ایک یونٹ توڑ کر صوبائی خود مختاری بھی بحال کر دی۔ اپنے لیگل فریم آرڈر کے ذریعے یحییٰ خان نے حالات کو اس طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے عوام کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے اور اپنے گروہ کے اختیارات برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تاہم صورتحال ان کی ریشہ دوانیوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی تھی۔ برسوں کے ظلم کے بعد جب سیلاب کے دروازے کھلے تو کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ انہیں ایک انقلاب عظیم کے بجز بند کر سکے۔ مجیب الرحمن نے محسوس کیا کہ بس اب کافی کچھ ہو چکا۔ اس نے اپنے مشہور 6 نکات کے انتخابی منشور پر انتخابی مہم چلائی جس کا مطلب کنفیڈرل نوعیت کی صوبائی خود مختاری تھا۔ اس جنگجوانہ فریاد پر اس نے مشرقی پاکستان میں انتخابات میں عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ ہماری پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے سندھ اور پنجاب میں اکثریت حاصل کی اور وہ مغربی پاکستان میں ایک اکثریت والی پارٹی بن گئی۔ ہم نے مجیب الرحمن کو واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نہ صرف خوش ہوں گے بلکہ عزت محسوس کریں گے اگر ہم سد اختلاف کے بینچوں پر بیٹھیں، لیکن ایسا ہم صرف وفاقی ڈھانچہ میں ہی کریں گے، لیکن اگر ڈھانچہ کنفیڈریشن کا ہوا تو کنفیڈریشن کے دونوں بازوؤں کو حکومت میں شرکت کرنا ہوگی۔ یہ ایک سادہ سی اور ناقابل تنقید تجویز تھی۔ اگر مجیب الرحمن اپنے 6 نکات کے ساتھ اس حد تک سمجھوتہ کرنے کو تیار ہوتا کہ حکومت کا ڈھانچہ وفاقی نوعیت کا ہو تو وہ بڑی خوشی سے وفاقی حکومت کی تشکیل کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے موقف سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہ ہو اور اس نے کنفیڈریشن بنانے کا تہیہ کر رکھا ہو تو ملک کے دوسرے بازو کی اکثریتی پارٹی کو مسترد کر کے کنفیڈریشن پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ مجیب الرحمن اپنے 6 نکات سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ لے لینے یا چھوڑ دینے کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اس طرح حقیقی تعطل پیدا ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی کے نام جیل سے لکھے گئے خط میں بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے خیال کیا کہ یہ تعطل انہیں عمر بھر برسر اقتدار رہنے کا موقع فراہم کرتا۔ انہوں نے اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فوجی کارروائی نے جس کو کسی معقول سیاسی طریقہ کے مطابق حق بجانب قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، بھارت کو نومبر 1971 میں مشرقی پاکستان جی اقدام کرنے کا بہانہ فراہم کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 تک بھارتی فوج ڈھاکہ میں قابض ہو گئی اور مغربی پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی بھارت کے تیل میں آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو بتاتے ہیں میں اس وقت اقوام متحدہ میں تھا اور ایک ناممکن صورتحال کو بچانے کے لیے از حد کوشش کر رہا تھا جب جنرل یحییٰ خان نے ہونے والی تباہی کا جائزہ لیا اور انہیں شکست ہو جانے کا مکمل یقین ہو گیا اور یہ امکان پیدا ہو گیا کچھ بھی واپس نہیں ہو سکتا اور جو کچھ تھوڑا بچا ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے ایک خصوصی طیارہ مجھے پاکستان واپس لانے کے لیے بھیجا۔